بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹامپ پیپر کو سلیقے سے 3 تہوں میں موڑ کر جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو بابا جان کو اپنا منتظر پایا اور اس کے ساتھ مجھے امی جان کا جملہ بھی سنائی دینے لگا، چلتی بھی تو آہستہ ہے، آنے میں وقت تو لگے گا۔ گویا ساری دنیا کو معلوم تھا کہ میں بچپن میں پولیو کا شکار ہو گئی تھی، جس کے باعث میری دائیں ٹانگ چھوٹی رہ گئی تھی۔ میری چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ آ گئی تھی اور مجھ سے بھاگنا تو دور کی بات ہے، تیز چلا بھی نہ جاتا تھا۔ مگر امی جان ہر وقت ہر کسی کے سامنے ہر موقع پر میری لنگڑاہٹ پر ایک آدھا جملہ کسے بغیر نہ رہ پاتی۔ وہ شاید اور بھی کچھ کہتی مگر مجھے دیکھ کر خاموش ہوئیں۔ بابا جان نے ہمیشہ کی طرح بہت تپاک سے میرا استقبال کیا اور میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ بابا جان کا رویہ ہمیشہ مجھ سے ایسا ہی وحلانہ نہ رہا، مگر صرف رویہ، وہ بھی کبھی کبھی مجھے میری ذات یا میری انا کا تحفظ نہ دے سکے۔ جب بھی میں ان سے مدد چاہی، وہ بڑی شد و مدد سے مجھے یقین دلاتے کہ وہ میرے مطالبے کے لیے امی جان کو ضرور راضی کر لیں گے، اور میرے مطالبے تھے بھی کیا، جو بچپن میں تو بھی کیے گئے ہیں نہیں ہیں کیونکہ اتنی عقل ہی نہ تھی، مگر ایک عمر کے بعد چھوٹی چھوٹی خواہشات نے سر اٹھایا ہے۔ اچھے رزلٹ کے باعث جس بڑے کالج میں داخلہ مل رہا تھا وہاں داخلہ لے لوں، کالج کا بلا وجہ ناغہ نہ کروں اور پڑھائی کے لیے دن بھر میں وقت، اور اس سے 2 منزلہ بڑے سے گھر میں میرا کمرہ نہ صحیح مگر پڑھائی کی وجہ سے مختص کر لو، جہاں کم از کم میری کتابیں تو سلیقے سے رہ سکے۔ کچھ ایسے گھریلو کام جو میری توانائی اور ہمت سے بڑھ کر تھے وہ کسی اور کے ذمہ ڈال دوں، یا پھر اتنا ہی کہو کہ گھر کا بھی کوئی فرد یا ملازم باورچی خانے میں میری مدد کرے۔ گھر کے ڈھیروں کاموں کے ساتھ ساتھ بڑی بھابھی جو کہ شرعی پردہ کرتی تھیں اور بڑے بھیا کے اصرار پر ان کو گھر کی تقریباً خالی اور کم استعمال کیا جانے والی دوسری منزل میں رہائش دی گئی، تاکہ بڑی بھابھی سکون و اطمینان سے کمرے سے باہر بھی بے حجاب رہ سکیں۔ ہمارے ملازم اور گھر کے تمام مرد جو بھابھی کے لیے غیر محرم تھے، سب کو سختی سے ہدایت تھی کہ اس کی دوسری منزل پر جانے سے پہلے سیڑھی کے دروازے کو کھٹکھٹا کر جایا کریں اور بھابھی کے جواب کا انتظار کریں۔ ایسے میں چند ہی دنوں میں بھیا بھابھی کو کھانا، چائے یا کوئی بھی سامان پہنچانے، ڈھیلے یا میلے کپڑوں کے لیے لانے کے لیے ذمہ داری مجھ پر آ پڑی۔ اس کے علاوہ بھی اکثر کئی کام کروانے کے لیے بھابھی مجھ سے ہی آواز دیا کرتی تھی، شاید وہ بھی گھر میں میری حیثیت سے واقف ہو چکی تھی۔ ویسے تو مجھے بھائی کے کام کرنا اچھا لگتا تھا، میں اپنی بہنوں کی بھی تو کام کیا کرتی تھی، مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 1 سے 2 بار سیڑھی چڑھ اتر کر میری جان پر بن جاتی تھی، میری دائیں ٹانگ میں بے تحاشا درد ہو جاتا۔ شکایت کی صورت میں یوں ہی کہہ دیا جاتا کہ یہ پیر کا درد کالج جاتا ہے ہوئے کیوں نہیں ہوتا، یا پھر کالج کی چھٹی کر کے کم کیا جا سکتا ہے۔ میں ڈر کر چپ رہ جاتی اور ہر روز ہی مجھے 2 یا 3 بار اوپر نیچے جانا پڑتا۔ میں نے بابا جانی کو بہت بار کہا کہ کسی طرح امی جان سے کہہ کر بھابھی کی خدمت مجھے معاف کروا دیں، مگر ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ بابا مجھے امید دلا کر خاموشی اختیار کر لیتے۔ میں تھک ہار کر تکلیف سہتی رہی۔ یہ بھی میری بے خبری تھی کہ میں بابا جان کی اس وحلانہ رویے کو اپنے لیے محبت سمجھتی تھی، اور اب جا کر حقیقت کا اندازہ کر سکتی تھی کہ خیر گزرے گئے وہ دن بھی۔ مجھے دیکھ کر امی جان نے کھسک کر دیوان پر میرے لیے جگہ بنائی، مگر میں ان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ کر بابا جان کی میز کے سامنے رکھی وحد کرسی پر بیٹھ گئی، جس کے باعث امی جان کی طرف سے میری پیٹھ ہوگی، لہٰذا میں امی جان کا رد عمل نہ دیکھ سکی۔ مگر مجھے اندازہ تھا کہ میری اس حرکت کو امی جان نے محسوس کر کے ضرور تعصب سے سر ہلایا ہوگا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہوگی، کیونکہ ان گزرے چند مہینوں پہلے اگر امی جان نے مجھے یوں اپنے برابر جگہ دی جاتی تو میں تو خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ کچھ ایسا ہی شوق تھا مجھے ان کے ساتھ ساتھ رہنے کا، مگر وہ بھی ایک دور تھا جب امی جان نے مجھے بھی اس طرح کی محبت یا عزت دینا گوارا نہ کیا تھا، یا پھر یوں ہے کہ میرے پاس خود بھی اتنا وقت ہی نہ تھا کہ اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کی طرح ان کے پہلو سے لگ کر بیٹھوں۔ بچپن میں تو خیر ہمت نہ ہوتی تھی امی جان سے ایسی کوئی امید کروں، مگر جب بڑی ہوئی تو دونوں بہنوں کی ایک ساتھ ایک ہی گھر میں یعنی بڑی پھوپھو کے دونوں بیٹوں سے شادی ہو گئی، اور وہ ہر ہفتے کی صبح و شام تک کے لیے امی جان سے ملنے آتی، تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے گوند لگا دیا، تینوں کے ساتھ بیٹھا دیا ہو۔ میں تینوں کے درمیان اپنی جگہ بنانے کی محبت و عقیدت نچھاور کرتی، خدمت کے ہر حد پار کرتی اور ان دونوں کے لیے چائے، ناشتہ، کھانا لگاتی، اس امید میں رہتی کہ شاید کسی وقت دونوں بڑی بہنوں کو مجھ سے بھی 2 باتیں کر لینے کا دل ہو جائے۔
وہ مجھ سے بھی کہیں کہ مجھے یاد کرتی ہیں، مگر ان کے بالکل برعکس یوں ہوتا ہے کہ میں باورچی خانے میں تینوں کے کہے کے سن ہی رہی ہوتی ہوں، مگر جیسے ان کے سامنے میز پر ناشتہ پانی لگاتی کمرے میں خاموشی چھا جاتی، اور جب تک میں کمرے میں رہتی تینوں اسپاٹ چہرے کے لیے ادھر ادھر دیکھتی رہتی۔ کچھ دن بعد مجھے لگنے لگا کہ وہ تینوں میری غیر موجودگی میں بھی ایسی خاموش رہتی ہیں، بس میرے ہی ہاں کان بجتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی بہنوں کے ہاں اولاد ہوتے گئی اور گھر میں خوب رونق لگنے لگی، مگر جھوٹ کیوں بولوں، یہ رونقیں میری ناتواں اس ذات کے لیے باقاعدہ زحمت بننے لگی تھیں، کیونکہ ان رونقوں کو کھلانا پھلانا، نہلانا دھلانا، سلانا، بیماری میں تیمارداری سب میرے ذمہ لگ گیا تھا۔ اکثر ہی دنوں بہنیں کبھی بھی کسی بھی وقت اپنے بچے میرے ذمہ چھوڑ جاتی اور ان کی دیکھ بھال میں کوئی میرا ہاتھ نہ بٹاتا، اور تب نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنے والدین کے اپنے لیے اس طرح کی ناانصافیوں کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ دیکھو بیٹا، خدا گواہ ہے، ہم نے کبھی تم میں اور اپنے بچوں میں فرق نہیں کیا۔ دنیا جانتی ہے کہ تم ہمیں اپنے بڑے پانچوں بچوں کی طرح عزیز ہو۔ جو ان کو کھلایا وہی تم کو کھلایا، جو ان کو پہنایا ویسا ہی تم کو پہننے کے لیے دیا۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ حالانکہ اگر میرا محروم چھوٹا بھائی اور تمہارا باپ بھی زندہ ہوتے تو شاید کبھی بھی اپنی بیٹی سے یہ بات نہ کر پاتا، مگر میں اسے یہی سمجھاتا، ہم ان میں سے نہیں جو اپنی عزت و وقار کی خاطر اپنی لڑکیوں کو جنم میں سے لگنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ مانا ہم سے غلطی ہوئی، تمہاری شادی کے وقت یہ لوگ جیسے نظر آ رہے تھے بالکل ویسے نہیں تھے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تم کو اسی طرح اس جہنم میں جھونکے رکھوں۔ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ آخر مجھے اپنے محروم بھائی کو بھی جواب دینا ہے، چاہے دنیا کچھ کہے۔ یہ رشتہ دار، محلے والے، دوست احباب، مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ میں نے اور تمہاری امی جان نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے کہ بس اب تم کو واپس نہیں بھیجنا۔ ارے تم ہم پر بھاری تھوڑی ہو، غضب خدا کا، ان لوگوں نے تو تم کو لاوارث ہی سمجھ لیا تھا، مگر اب بس بہت ہو گیا بھائی، اب بھی تم یہیں رہو گی، اور میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ جلد از جلد بابا جان کو کبھی کبھار ہی غصے میں دیکھا گیا تھا، اور وہ بھی ان کے دفتری معاملات کا شخصانہ رہا، مگر آج شاید زندگی میں پہلی بار اس کو اپنے لیے یوں گرجتے دیکھ کر مجھے ان پر بے تحاشا پیار آ جانا۔ مگر ایک بار پھر مجھ سے ایسا کچھ سرزد ہو گیا کہ بابا جانی اپنی بات پر نہ کر سکے، اور چند لمحے مجھے غور سے دیکھنے کے عمل کے بعد ان کے تیور پر تل پڑ گئے۔ یہ تم کس طرح میری باتوں پر منہ بنا رہی ہو؟ تمہیں لگ رہا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ یہ بے وقوفوں کی طرح مسکرائے چلی جا رہی ہو۔ بابا جانی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آواز کی گرج کو برقرار نہیں رکھ سکے۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرے رویے سے خائف ہو چکے ہیں۔ میرے پیچھے بیٹھی امی جان نے بابا کو میرے سامنے یوں کمزور پڑتے دیکھ کر یقیناً پہلو بدلا ہوگا۔ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں کہ بھول جاؤں۔ جب تمہارے لیے یہ رشتہ آیا تھا تب تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم کو یہ لوگ پسند نہیں آ رہے اور تم آگے بڑھنا چاہتی ہو اور ہمیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی۔ کتنا روئی تھی تم، یاد ہے تمہیں نا؟ بس ہم سے کسی غلطی ہو گئی۔ دراصل کچھ رشتہ دار اور میل ملاپ والوں نے ہمارے گھر میں تمہاری رہائش اور تمہارے مستقبل پر رائے زنی شروع کر دی، اور ایسے مشورے کرنے لگے کہ جیسے ہم تمہارے تایا تائی نہیں بلکہ دشمن ہوں۔ لہٰذا میں نے اپنی تمہاری خواہش کو رد کر کے تمہارے بابا جان سے کہا، جو بھی رشتہ آ رہا ہے، جیسا بھی آ رہا ہے، آپ بس اس کی شادی کر کے اس سے رخصت کریں۔ میں جانتی ہوں تم نے یوں ہی سمجھا ہوگا کہ اس میں ہمارا مقصد تمہارے محروم باپ کی جائیداد ہڑپ کرنا نہیں، بلکہ دیکھو نا، اچھا ہی ہوا کہ ہم نے اس وقت تمہاری شادی سادگی سے کر کے رخصت کر دیا تھا۔ ان لوگوں کو اگر پتہ چل جاتا کہ تم پیسے والی ہو تو ابھی تک تو تم سے بہت کچھ کھوا چکے ہوتے، اور پھر جب کہ ہمیں اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا اور تمہارے بابا تمہاری ہی خواہش کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں تو ایسا رد عمل کیوں دکھا رہی ہو؟ یہ تو میں مان نہیں سکتی۔ اتنے میں دونوں میں وہ لوگ تمہیں ہم سے زیادہ عزیز ہو گئے، اور اس سے پہلے تو کبھی تم ہماری کسی بات پر اقرار کرنے میں اتنا وقت نہیں لیا کرتا۔ پھر آخر تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ امی جان اپنی حیرت ظاہر کی بغیر نہ رہ سکی، حالانکہ حیرت میں تو میں تھی کہ زندگی میں پہلی بار مجھے اس قابل سمجھا جا رہا تھا کہ میری پسند ناپسند کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، میرے انکار یا اقرار کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ میں نے گہری نظروں سے اپنے منہ بولے والدین کو باری باری دیکھا۔ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے کبھی میرے بھلے کی کوئی بات کام کا نہیں کیا تھا، کبھی زندگی میں میرے حق میں کچھ ہوا بھی تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، جسے کسی وقت خود خداوند تعالیٰ کی قدرت جوش مار جاتی ہے اور ان دونوں کے منہ سے میرے حق میں فیصلہ صادرم کروا دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک فیصلہ میری شادی کا تھا۔ وہ خاندان جس کو غریب، نادار، بیکار سمجھ کر
اور وہ لڑکا جس کو کمتر، ناکام اور نااہل سمجھ کر مجھے روزانہ کیا گیا تھا کہ ان چند ہی مہینوں میں معاشرے میں کافی بہتر انداز میں اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ میرے سسر صاحب کی برسوں سے عدالتی کارروائیوں میں پھانسی پرکھوں کی جائیداد ان کی واپس مل چکی تھی۔ میرے شوہر کی نوکری ایک اچھی اور بڑے فارم میں ہو گئی تھی۔ میری نند کا ناراض شوہر اپنی بیوی کو عزت سے واپس لے جا چکا تھا اور میرا دیور ایس ایس کے امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تھا۔ ایک کے بعد ایک خوشخبری کی مٹھائیاں بانٹنے میری ساس صاحبہ جس سے بھی ملتی میری ہزار تعریفیں کرتی جاتیں اور ہر بار احسان کی وہ کہانی ضرور سناتی۔ کسی طرح جوانی میں میرے محروم والد نے سسر صاحب کی مشکل وقت میں جان اور پیسے سے دونوں کی ان لوگوں کی مدد کی تھی۔ حالانکہ اس گھر میں ان سب کے درمیان چند ہی دن رہ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے ذرا احسان کے بدلے مجھ جیسی کو اپنی خوش شکل، صحت مند اور توانا بیٹے کے لیے پسند کر کے انہوں نے دراصل مجھ پر احسان کیا تھا۔ اس قدر گرمی ہے کہ اس پر ان درندوں کو دیکھو جب سب کے سب اے سی والے کمرے میں گھسے بیٹھے ہیں اور تم کو باورچی خانے میں جھونکا ہوا ہے، اوپر سے اپنی بیائی بیٹی کو بھی بلا کر بٹھایا ہوا ہے۔ ارے تب ہی تو اس کا شوہر ناراض رہتا ہے، 4 دن سکون سے سسرال میں گزارتی نہیں، بھاگ کر میکے آ جاتی۔ اور بھائی اب تو مفت کی نوکرانی جو ملی ہوئی ہے، سارے کام تو جیسے خود بخود ہو جاتے۔ ارے میں جانتی ہوں پورے گھر کی ذمہ داری تم پر ڈال کر سب مزے کر رہے ہیں۔ میں امی جان کے اپنے لیے ہمدردی کے الفاظ سن کر مسکرا کر گویا ہوئی شادی کے چند دن بعد ہی میری فرمائش پر سسرال صاحب نے اپنی کتب کی الماری سے مجھے ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی۔ وہ ایران کے صوفی فلسفی شاعر فرید الدین عطار کی کتاب منتقل طیر تھی۔ دراصل اس کتاب کا مقصد قاری کو فلسفہ حیات دینا تھا۔ اس کتاب کی روح سے ہر ذی روح جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنی پوری زندگی میں 7 طرح کے حالات سے گزرتا ہے۔ ان حالات کو مختلف وادیوں کے نام دیے گئے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری کہانی کا بقیہ حصہ بھی مل سکے۔ شکریہ۔